میت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ۔ معزز سامعین کرام، اس حوالے سے بڑے بڑے علماء کرام نے اپنی اپنی رائے بیان کی ہے۔ قرآن و سنت کے نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح الممتع کے اندر ذکر فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ قربانی کرنا زندے لوگوں کا کام ہے، اور قربانی زندے لوگوں کی طرف سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تو اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی قربانی کی تو جو لوگ زندے لوگ تھے ان کی طرف سے انہوں نے قربانی کی۔ لہذا قربانی کا اصل یہ ہے کہ قربانی زندے لوگوں کی طرف سے کیا جائے، مردے لوگوں کی طرف سے نہیں۔ البتہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ جس میں 2 میڑھے کی قربانی کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، صحیح روایت کے اندر موجود ہے کہ ایک اپنے اور اپنے گھر والے کی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، اس سے یہ دلیل لیتے ہیں بعض اہل علم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے، اور امت میں کچھ لوگ فوت ہو چکے تھے اور کچھ لوگ زندہ تھے، تو گویا کہ ہر طرح کے امت کے اوپر وہ قربانی کفایت کر گیا، اور یہیں سے وہ دلیل آ گئی کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا جواز۔ معزز سامعین کرام، اس تعلق سے آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کی طرف سے قربانی کی تھی، تو بعض روایتوں میں یہ صراحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں ان لوگوں کی طرف سے قربانی کی من لم یضحی، کہ جنہوں نے قربانی نہیں کیا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتوں میں ان لوگوں کی طرف سے قربانی کی جو لوگ زندہ رہتے ہوئے ان کی استطاعت نہیں تھی اور قربانی نہیں کر سکے، ایسے لوگوں کی طرف سے قربانی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اور یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ اگر یہ عمل عام ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنے اپنے جو ہے رشتہ داروں کی طرف سے یا کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے تھے۔ تو ایک خاص عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، وہ عمل ہم نہیں کر سکتے۔ ہم نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کر سکتے ہیں، نہ امتوں میں سے کسی کی طرف سے جو وہ انتقال کر چکے ہوں ان کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ 11 بیویاں، وہ جو عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ امت کے لیے صرف 4 کی اجازت ہے، 4 سے بڑھ نہیں سکتا کوئی آدمی، جی، تو 4 کی اجازت ہے۔ یہ عمل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کرنا امت کی طرف سے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب خاص ہے تو امت کے لیے جائز نہیں کہ وہ نبی کی طرف سے یا پھر اپنے ہی رشتہ دار میں جو لوگ دنیا کو مبارکباد کہہ چکے ہیں، دنیا میں فوت ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، جی۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملات کو دیکھیں کہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کے کوئی روایات ثابت نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بیٹے کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے وہ قربانی کیے ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، نہیں۔ ایک اور دوسری روایت جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کو دیکھا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 میڑھے کی قربانی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک تو میں اپنے گھر والے کی طرف سے کر رہا ہوں، اور دوسرا میڑھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت کی تھی اور اسی وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے قربانی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، لہذا ثابت ہوا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اس حدیث سے یہ دلیل پکڑنا کہ میت کی طرف سے قربانی درست ہو گیا، صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث سخت ترین ضعیف ہے، یہ روایت صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ علی رضی اللہ عنہ سے صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے کی ہے، جو روایت ہے سخت ترین ضعیف ہے، اور ضعف ہونے کی وجہ سے یہ بات ختم ہو گئی۔ اور اگر اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے کہ یہ روایت صحیح ہے، تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ وصیت کے اوپر انہوں نے عمل کیا ہے، نہ کہ عام حالت میں اور عام طور پر۔ معزز سامعین کرام، بہرکیف یہ تفصیلات آ گئی تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ قربانی کا عمل
یہ زندے لوگوں کی طرف سے ہے، مردے لوگوں کی طرف سے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قربانی کرنا ضروری سمجھتا ہے میت کی طرف سے، تو ایسی صورت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے زندے لوگوں کی طرف سے جو قربانی کر رہا ہے بندہ، اسی میں نیت میں وہ اس کو شامل کر لے، گھر کے ان افراد کو بھی شامل کر لے جو انتقال کر چکے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، تو گھر والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ زندہ بھی تھے اور کچھ انتقال بھی کر چکے تھے۔ رہی بات ایک مستقل قربانی کرنے کے حوالے سے کہ ایک آدمی اپنے والدین، فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کر رہا ہے ایک قربانی، یا بیٹوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہے ایک قربانی، یا یہ کہ کوئی حصہ ڈال رہا ہے اسی فوت شدہ لوگوں کی طرف سے، تو ایسی صورت میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دو بات۔ پہلی بات یہ ہے کہ میت نے وصیت کیا ہو، اور اگر میت نے وصیت کیا ہو تو ایسی صورت میں واجب ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 اور 182 میں اس چیز کا ذکر ہوا ہے کہ اگر وصیت کر جائے آدمی تو ایسی صورت میں ان کی طرف سے وہ عمل ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر وصیت نہیں کیا ہے تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عمل درست نہیں ہے، جبکہ بعض اہل علم اس چیز کی طرف گئے ہیں کہ صدقہ سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی صدقے کے طور پر جس طریقے سے صدقہ جائز ہے میت کی طرف سے، وہ صدقہ سمجھ کر کے گوشت کو پورے کے پورے تقسیم کر دیا جائے گا تو یہ عمل درست ہوگا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر اس طرح کے محققین علماء کرام نے جواب یہ دیا ہے اس چیز کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ اس طرح کا عمل ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے انتقال کر چکے تھے۔ آپ کی دو بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، یہ دو انتقال کر چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بیویوں میں سب سے محبوب ترین بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر چکی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی انتقال کر چکے تھے، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے کوئی مستقل قربانی نہیں کی ہے، لہذا یہ جائز اور رواں نہیں ہے، درست عمل نہیں ہے کہ مستقل میت کے نام سے قربانی کیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہم میت کی طرف سے کوئی مستقل اور خاص قربانی نہیں کر سکتے، اور نہ کرنا ہی بہتر ہے، یہی افضل اور یہی راجح اور صحیح قول معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔